کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ ایک ایسی قوم جو پہاڑوں کو تراش کر محل بناتی تھی، جو فخر سے کہتی تھی ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، لیکن جب آسمان سے فیصلہ آتا ہے تو زمین کی کوئی طاقت کام نہیں آتی؟ ان کے اونچے محل مٹی کے نیچے دفن کر دیے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ایک اور قوم پیدا ہوئی جسے قوم عاد کہا جاتا ہے۔ یہ قوم یمن اور عمان کے درمیان ایک علاقے میں رہتی تھی جسے احقاف کہا جاتا تھا۔ ان کے شہر کا نام تھا ارم ذات العماد، یعنی ستونوں والا شہر۔ ایسا شہر جس کے ستون آسمان سے باتیں کرتے تھے۔ ان کے جسم پہاڑوں کی طرح مضبوط تھے، قد اتنے لمبے کہ بادلوں کو چھوتے نظر آتے، اور ان کا غرور آسمان کو چیرتا ہوا لگتا تھا۔ وہ کہا کرتے تھے ہم ہی اس زمین کے وارث ہیں اور ہم ہمیشہ رہیں گے۔ احقاف کی ریت میں ان کے شہر میلوں تک پھیلے ہوئے تھے۔ ان کے گھوڑوں کے قدموں سے زمین گونجتی تھی۔ رات کے وقت ان کے چراغوں کی روشنی دور دور تک چمکتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے ان کا شہر زمین پر رکھا ہوا کوئی تاج ہو۔ اپنی محفلوں اور مجلسوں میں وہ ایک ہی بات دہراتے تھے، ہم جیسے لوگ دوبارہ کبھی پیدا نہیں ہوں گے۔ ان کے بچے بھی کم عمری میں پتھر اٹھا کر اپنی طاقت دکھاتے اور بزرگ فخر سے کہتے ہمارے بچے بھی پہاڑوں کو جھکا دیں گے۔ قوم عاد کا ایک اور عجیب عقیدہ تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہوا ان کی غلام ہے۔ ان کے جوان وادی میں کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ پھیلاتے اور کہتے دیکھو ہوا ہمارے جسم کے تابع ہے۔ بزرگ محفلوں میں فخر سے کہتے ہمارے باپ دادا ہوا کا رخ بدل دیا کرتے تھے، ہمیں کون روک سکتا ہے؟ جب وہ دور سے طوفان کو آتا دیکھتے تو ہنس کر کہتے ہوا ہمارے ساتھ ہے، یہ ہم پر نہیں بلکہ ہمارے دشمنوں پر گرے گی۔ لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ آنے والی ہوا ان کی سب سے بڑی دشمن بن چکی تھی۔ قوم عاد کے لوگ صرف طاقتور ہی نہیں بلکہ عام انسانوں سے کئی گنا بڑے جسم کے مالک تھے۔ دریاؤں کے کنارے آج بھی ان کے قدموں کے نشان پہاڑوں کے درمیان ملتے ہیں، جنہیں دیکھ کر لوگ حیران رہ جاتے ہیں۔ ان کے گھروں کے دروازے اتنے اونچے ہوتے کہ گھوڑا اور سوار سیدھے اندر داخل ہو سکتے تھے۔ ان کے برتن پتھر کے ہوتے، اتنے بڑے کہ ایک برتن میں پورے خاندان کا کھانا پک جاتا۔ وقت گزرتا گیا اور ان کا غرور بڑھتا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف اپنا نبی بھیجا، حضرت ہود علیہ السلام۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ قوم نے جواب دیا کیا تم چاہتے ہو کہ ہم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں؟ ہم طاقتور ہیں، ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں ایک ایسے عذاب سے ڈراتا ہوں جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن جن دلوں میں غرور بھر جائے وہاں نصیحت پتھر سے ٹکرا کر ٹوٹ جاتی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام روزانہ ان کے بازاروں میں، ان کے محلوں کے دروازوں پر جا کر آخری دعوت دیتے رہے۔ کبھی ان کے سردار ہنس کر کہتے ہود، اگر تیری بات سچی ہوتی تو ہمارے محل کب کے گر چکے ہوتے۔ کبھی بچے ان کا مذاق اڑاتے اور کچھ لوگ انہیں دیکھ کر راستہ بدل لیتے کہ کہیں ان کے دل میں اللہ کا خوف نہ آ جائے۔ ایک دن حضرت ہود علیہ السلام ان کی مجلس میں گئے جہاں سردار سونے کے تختوں پر بیٹھے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی بنائی ہوئی قدرت کا نظام دیکھو، تمہاری طاقت کچھ بھی نہیں۔ سردار ہنس پڑے اور بولے اگر عذاب آئے گا تو ہم اپنی طاقت سے اسے روک لیں گے۔ عذاب سے کچھ دن پہلے وادی میں عجیب منظر دیکھا گیا۔ رات کو آسمان سے ایک گہری آواز سنائی دی، نہ بادل گرجے نہ بجلی چمکی، مگر ایسا لگا جیسے کوئی دور سے پکار رہا ہو۔ قوم عاد نے کہا یہ تو پہاڑوں کی آواز ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا یہ رحمت کی پکار نہیں، یہ تنبیہ ہے۔ دوسری رات زمین ہلکی سی ہلی، اتنی کم کہ صرف جانور بے چین ہوئے۔ لوگ ہنس پڑے، انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ زمین کا آخری انتباہ تھا۔ پھر اللہ کا فیصلہ آیا۔ سب سے پہلے قحط نازل ہوا۔ 3 سال تک ایک بوند بارش نہ ہوئی۔ پہلا سال انہوں نے کہا یہ معمولی بات ہے۔ دوسرا سال پیاس نے ان کی زبانیں سکھا دی، جانور مرنے لگے۔ تیسرا سال ان کی ہنسی، ان کا غرور سب ختم ہو گیا۔ پھر آسمان پر 3 بادل نظر آئے، ایک لال، ایک سفید، ایک کالا۔ فرشتے نے کہا ان میں سے ایک بادل چنو۔ انہوں نے ہنس کر کہا کالا بادل، اس میں پانی ہے، مگر وہ عذاب تھا۔ سرد ہوا چلی، پہلا جھونکا آیا، دوسرا جھونکا آیا، تیسرا جھونکا آیا۔ لوگ ہوا میں اچھلنے لگے۔ 7 راتیں اور 8 دن وہ طوفان مسلسل چلتا رہا۔ آخر کار سب کچھ مٹی میں مل گیا،
سوائے ان کے جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ اللہ نے انہیں بچا لیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، تکبر کا انجام ہمیشہ تباہی ہے اور اللہ کی نافرمانی ہلاکت۔